اپنے ذمے لگے ہوئے حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ کے ذمے لگے ہیں کہ اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے ذمے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بھائی کے ذمے ہیں کہ بہنوں کے حقوق ادا کریں، بہنوں کے ذمے ہیں کہ بھائی کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے ذمے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، خاوند کے ذمے ہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کے ذمے ہیں کہ خاوند کے بھی حقوق ادا کرے۔ اللہ نے خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اللہ نے عورت کے ذمے لگایا ہے کہ خاوند کے حق کو ادا کرے، کہ خاوند کی فرما برداری کرے، خاوند کا حکم مانے، خاوند کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، خاوند ناراض نہ ہو۔ یہ عورت کے ذمے ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنایا ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنایا ہے، کہ ہم نے عورتوں کے ذمے خاوند کے حقوق لگائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں جائے گی، کہ جو خاوند کو راضی کرتے ہوئے مر جائے وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت پر، عورت کے ذمے سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خاوند کا ہے، خاوند کے بعد باقی سب کے نمبر آتے ہیں، شادی کے بعد جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو میں بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، کہ بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار کی جماعت میں تھے، موجود تھے، کہ ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آ کے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا، اونٹ نے آ کے سجدہ کیا، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں ان چیزوں سے کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور میری تعظیم کرتے رہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، کہ خاوند کا یہ حق ہے کہ ساری ذمہ داریاں خاوند کے ذمہ ہیں، بیوی کو کھلانا خاوند کی ذمہ داری، بیوی کو پلانا خاوند کی ذمہ داری، بیوی کے کپڑوں کا انتظام کرنا خاوند کی ذمہ داری، بیوی کے رہن سہن کا انتظام کرنا خاوند کی ذمہ داری، گرمی سردی کا دھیان کرنا خاوند کی ذمہ داری، بیوی کے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا خاوند کی ذمہ داری، بیوی بیمار ہو جائے خاوند کی ذمہ داری دوائی دارو کا کرنا، بیوی خوش ہو جائے، کسی کے گھر میں شادی آ جائے، خاوند کی ذمہ داری کہ اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا۔ اتنے حقوق ہیں، سارا خاوند ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت کو کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، کہ ساری ذمہ داری خاوند کی، کہ عورت کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے خاوند۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی تابع دار ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، اس عورت کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، درندے جنگلوں میں، فرشتے آسمانوں پر دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو اس کے لیے کرتے ہیں۔
جو نافرمان ہو اس کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور 8 دروازے اس کا استقبال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو خامن کی اطاعت کرتی ہو، دیکھو نا، نیچر ہے، نیچر فطرت ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے اس کا ہاتھ چلتا ہے، بہادر آدمی کا ہاتھ چلتا ہے، اور کمزور انسان کا زبان چلتی ہے، کمزور انسان کی زبان چلتی ہے۔ اب معاشرے میں دیکھا جائے اکثر کیس عورتیں کیا لے کر آتی ہیں کہ مجھے میرے خامد نے مارا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان مرد کو طاقتور بنایا، مرد کو طاقتور بنایا، طاقتور آدمی کا ہاتھ چلتا ہے، اور مردوں کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ یا بہت زبان چلا دیا جائے کہ عورت کمزور ہے، زبان چلاتی ہے، ہاتھ تو چلا نہیں سکتی، مار تو ہو سکتی نہیں، کمزور ہے تو کیا چلتی ہے اس کی زبان چلتی ہے، ٹٹ 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 ٹٹ۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا۔ تو عورت کو چاہیے خامن کے سامنے خاموش رہے، زبان نہ چلائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی نیکی آسمان پہ چڑھتی۔ 3 قسم کے لوگ کہ جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں قبول نہیں ہوتی، جتنی بھی نیکیاں کیے جائیں آسمان پہ نہیں چڑھتی، زمین میں رہ جاتی، دنیا میں رہ جاتی، آسمان پہ جاتی نہیں۔ نمبر 1 وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، بغیر اجازت چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی نیکی آسمان پہ چڑھتی ہے۔ نمبر 2 نشے کا عادی، وہ نشئی کہ جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے تب تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی نیکی آسمان پہ چڑھتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ عورت، وہ بیوی کہ جو نافرمانی کر کے اپنے خامند کو ناراض کر دے، جب تک وہ فرما برداری کر کے اپنے خامند کو راضی نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی نیکی آسمان پہ چڑھتی۔ تہجد گزار عورتیں ہوتی ہیں لیکن خامند کی نافرمان ہوتی، خامند ان سے ناراض رہتے ہیں، تہجد گزار ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور خامند ان سے ناراض ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہیں لیکن خامند ناراض ہوتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتی ہیں لیکن خامند ناراض ہوتا ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر عورتیں نظر آئیں، تو عورتوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ سے عورتیں زیادہ ہیں، ہمیں بھی تو بتائیں کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 گناہ جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ پہلا گناہ کہ عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہیں، بات بات پہ لعنت کرتی ہیں، بات بات پہ لعنت کرتی ہیں، ایک یہ وجہ جہنم میں زیادہ جانے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خامند کی ناشکری کرتی ہے، خامند کی ناشکری کرتی ہے۔ صبح کا گیا ہوا خامند رات کو آتا ہے، صبح کا گیا ہوا خامند رات کو آتا ہے، کھانے کا انتظام کر کے لاتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، اور رات کو گھر آ کے کیا تانا مل رہا ہوتا ہے؟ تو کتا کی کہ ناشکری ہوتی ہیں عورتیں، اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت، جو بیوی اپنے خامن سے ناراض رہتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت دیکھ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے عورت دیکھ، بس تیری جنت اور جہنم تیرا خامن ہے، تیری جنت اور جہنم تیرا خامن ہے، خامن کو راضی کر لے جنت کا راستہ ہے، ناراض کر دے جہنم کا راستہ ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہو چکی ہوں اور مجھے پیغام نکاح بھی ملتے ہیں، کہ مجھے پیغام نکاح بھی ملتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں شادی کو ناپسند سمجھتی ہوں، شادی کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ عورت کے ذمہ خاوند کا کیا حق ہے، مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، سر سے لے کر پاؤں تک اگر خاوند کے جسم پر پھوڑے بن جائے اور ان میں پیپ پڑ جائے اور عورت اپنے منہ سے ان پھوڑوں کی پیپ کو چوس چوس کے ختم کر دے تب بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پھر شادی کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں شادی کرنا تو بہت بہتر ہے، کہ تب بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ تو ایک سال خدمت کر کہہ رہی ہوتی ہے بس ہو گیا تیرا حق ادا پورا، بس پورا ہو گیا، ہم کنہ کرنا۔ یہ حقوق ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو خثعم اس کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، لیکن اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ عورت پر خاوند کا کیا حق ہے، عورت کے ذمہ خاوند کا کیا حق ہے، اب مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے 4 حق گنوائے، 4 حق گنوائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت پر خاوند کا یہ حق ہے، نمبر 1 کہ خاوند جب عورت کو اپنے پاس بلائے جماع کے لیے تو اس کو منع نہ کرے، اگرچہ وہ اونٹ کی کمر پر سوار ہو تب بھی منع نہ کرے، منع نہ کرے اسے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مرد اپنی عورت کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ چولہے پر کیوں نہ بیٹھی ہو، فوراً آئے۔ دوسرا حق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کی کوئی چیز بھی کسی کو نہ دے، اگر وہ ایسا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ تیسرا حق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے، اگر وہ روزہ رکھے گی خاوند کی اجازت کے بغیر تو وہ صرف بھوکی اور پیاسی رہی، اس کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ اس پہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے اور انہی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، انہی کی شکایت لے کے، اپنے خاوند کی شکایت لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ 3 شکایتیں لگائی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو خاوند صفوان ہے مجھے نماز پڑھنے پہ مارتے ہیں، مجھے نماز پڑھنے پہ مارتے ہیں، اور دوسری بات کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں، افطار کروا دیتے ہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ خود فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھی صفوان بتاؤ، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بات یہ ہے کہ جب میری بیوی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو لمبی لمبی رکھتے پڑتی ہے، لمبی لمبی رکھتے پڑتی ہے اور دیر تک نماز پڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب روزے رکھتی ہے تو مسلسل روزے رکھتے چلی جاتی ہے، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، اب یہ دن میں روزہ رکھے گی، رات کو نمازیں پڑھے گی تو مجھے تو طلب ہوتی ہے، میں اس لیے اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، ایک چھوٹی سورت پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لمبی لمبی رکھتے نہ پڑھا کرو۔ اور دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھا کرو، روزہ نہ رکھا کرو۔ اور تیسری بات یا رسول اللہ ہم مزدور لوگ ہیں، رات کو دیر تک مزدوری کرتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے تیسرا حق بتایا کہ خامند کی اجازت کے بغیر عورت کو چاہیے کہ نفلی روزہ نہ رکھے. اور چوتھا حق اللہ کے نبی نے فرمایا، چوتھا حق کہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اگر وہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی، جب تک واپس نہیں آئے گی تب تک فرشتے اس پہ لعنت کریں گے. جو خامند نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو خامند نے کہہ دیا ٹھیک ہے. ایک صحابیہ تھی، ایک صحابیہ، وہ گھر کی اوپر والی منزل پہ رہتی تھی اور گھر کی نیچے والی منزل پہ اس کے باپ رہتا تھا، سگا باپ. اب خامن کو کہیں سفر پہ جانا پڑا تو سارا سامان غلہ شلہ سب کچھ اکٹھا کر کے ضرورت کی چیزیں اپنی بیوی کو دی اور کہنے لگے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تم اپنی منزل سے نیچے نہ اترنا، نیچے نہ اترنا. اور یہ کہہ کے سفر پہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد باپ سگا باپ بیمار ہو گیا. اب بیوی نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، لیکن میرے خامند کی نصیحت یہ تھی کہ اپنی منزل سے نیچے نہ اترنا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی خامند کی اطاعت کرو، نیچے نہ اترو. اللہ کے نبی نے فرمایا. کچھ دنوں کے بعد اسی بیماری میں باپ کا انتقال ہو گیا. پھر بیٹی نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ آخری دیدار تو کر لوں، لیکن خامند کی نصیحت یہ تھی کہ اپنی منزل سے نیچے نہ اترنا، تو میرے لیے کیا حکم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرو، نیچے نہ اترنا، نیچے نہ اترنا. اب اس لڑکی کے خامند کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پیغام دے کر آؤ اور اس کو یہ خوشخبری دو کہ تمہارے اپنے خامند کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت کر دی ہے. یہ خامند کی اطاعت ہے کہ ضروری ہے، عورت کے ذمے ہے کہ خامند کی اطاعت کرے، خامند کی فرما برداری کرے، مقابلے نہ کرے، لڑائی نہ کرے، زبان نہ چلائے. کہ اللہ نے خامدوں کو سردار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنایا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس خاوند کی جو جنت میں حور عین جو ملنے والی ہے اس کو، وہ اس بیوی کو مخاطب ہو کے کہتی ہے دنیا والی کو کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ شخص تو کچھ دن کا تیرے پاس مہمان ہے، اس کو تکلیف نہ دے، ان قریب یہ ہمارے پاس آ جائے گا، اس کو تکلیف نہ دے، ان قریب ہمارے پاس آ جائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باقی عورتوں کی طرف سے بھی قاصد بن کر آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے کر آئے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر وقت گھر میں بند رہتے ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں اور اپنے خامدوں کی، اپنے مردوں کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی ہے. ان کی اولاد اپنے پیٹ میں اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں، لیکن ہم مرد جو ہیں یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، جو بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جنازہ ہو جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یا رسول اللہ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں. اور جب یہ مرد حضرات حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں، ہم پیچھے ان کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، ان کے بچوں کو بھی پالتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بھی بنتی ہیں. تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا آ جائے؟ یہ تو اتنے نیکیاں کر گئے، ہمارے لیے کیا آ جائے؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، کیا دین کے بارے میں تم نے اس عورت جیسا خوبصورت سوال کسی کا سنا؟
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک عورت ہو کے اتنا اعلیٰ سوال کر سکتی، یہ ایک عورت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سن، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اسماء سن اور سمجھ میری بات، اور واپس جا کے ان عورتوں کو بھی میری یہ بات سمجھا دے، کیا کہ تم اپنے خامدوں کی فرما برداری کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کو خوش رکھو، اس عمل پر تمہیں مردوں کے سارے اعمال کے برابر ثواب ملے گا۔ اس ایک عمل پر سارے اعمال کے برابر تمہیں ثواب ملے گا کہ خامدوں کی فرما برداری کرو۔ تو یہ بیویوں کے ذمے ہیں کہ خامدوں کے حقوق کو پورا کیا جائے، کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے آگے زبان نہ چلائی جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کے گھر کی حفاظت کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پڑھو۔